اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد۔ تمام مؤمنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، آج ہماری مولوی بنیالوی صاحب کے خلاف جو سیریز چل رہی تھی اس کی لاسٹ ویڈیو ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سیریز کے بعد تمام شیعہ سنی بھائیوں پہ بالخصوص برادران اہل سنت پر حجت تمام ہو جائے گی، اور انہیں پتہ چل جائے گا کہ ان بیچاروں کا کس جاہل کے ہتھے سارا نظام چڑھا ہوا تھا، جو اپنے آپ کو وکیل صحابہ کہہ رہا تھا۔ آج کی ویڈیو بیسیکلی مولوی طارق جمیل صاحب، جنہیں بہت زیادہ اسکالٹ کیا جا رہا ہے اہل سنت علماء کی طرف سے، اور ان پر طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، ان کے دفاع میں ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اپنی اس ویڈیو کے سٹارٹ میں، اس سیریز کے سٹارٹ میں نے کہا تھا کہ میں علماء اہل سنت، جو منصف مزاج علماء اہل سنت ہیں، ان کا پہلے بھی ساتھ دیتا رہا ہوں اور آگے بھی دفاع کروں گا، اور ان پر لگائے جانے والے الزامات کا رد کروں گا، کیونکہ ہمیں شیعہ سنی اتحاد کو آگے لے کر جانا ہے۔ ان مولویوں کی وجہ سے ہمیں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا، نہ ان کی بکواسات کو زیادہ اہمیت دینی ہے۔ رہ گیا کہ میں اس شخص کو جواب کیوں دیتا رہا، وہ ایک چھوٹی سی مجبوری تھی جس کے تحت مجھے یہ کام کرنا پڑا تھا کہ شیعہ سنی بھائیوں میں کوئی لڑائی، فساد یا تصادم نہ ہو۔ تو چلتے ہیں مولوی بنیالوی صاحب کی ویڈیو کی طرف، جہاں پہ طارق جمیل صاحب پر یہ بے بنیاد الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گلدستہ اہل بیت، اور اس میں لا سالکم علیہ اجرا الا المودۃ، آگے کیسے فی القربہ، اس کو پیش کیے۔ یہ غالباً حامیم شورا میں آپ پڑھیں گے، علامہ آلوسی نے اس کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی کہ نبی پاک یہی مانگنا چاہتے تھے، میں اور کچھ نہیں مانگتا، میرے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ انا للہ، آپ کی ساری تگ و دو اس لیے تھی کہ میری بیٹی سے اچھا سلوک کرو، میرے داماد سے اچھا سلوک کرو، میرے نواسوں سے اچھا سلوک کرو۔ اب کون سمجھائے مولانا طارق جمیل صاحب کو، اور کون ان سے کرے بات کہ یہ صورت مکی ہے، ابھی سیدہ فاطمہ اور حضرت علی دا نکاح نہیں ہویا، ابھی حسنین کریمین پیدا نہیں ہوئے، ان کا ذکر یہاں کہاں آ گیا ہے؟ جتنی شیعیت کی روایتیں تھیں سب اس میں درج کر۔ جی عزیزان، یقیناً آپ نے سنا ہوگا بنیالوی صاحب بیسیکلی مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ کی کتاب گلدستہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کے لحاظ سے جرح کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جتنی بھی، پہلی بات تو مولوی صاحب، یہ آیا مودت کے لحاظ سے آپ نے جو اتنی یہ غلط الفاظ کا اپنی گفتگو میں چناؤ کیا ہے، علامہ آلوسی نے دھجیاں بکھیر کے رکھ دی۔ خدا کی لعنت ہو ایسے لوگوں پہ جو آیت کی دھجیاں بکھیرتے پڑے۔ آپ کو شرم نہیں آتی قرآن کی آیات کے بارے میں کس طرح کے الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں؟ دھجیاں بکھیر کے رکھ دی، کہ جاہل انسان یار، آپ کو قرآن کے احترام کا ہی نہیں پتا۔ اور پھر یہ میں اہل سنت حضرات سے گزارش کروں گا کہ کس جاہل کی باتوں میں آپ لوگ دھیان دیتے ہیں، اور اس بندے کے ساتھ وکیل صحابہ کا ٹائٹل لگائے ہوئے آپ نے۔ ایسے لوگوں کو آپ لوگ وکیل صحابہ کہتے ہیں جیسے قرآن کی آیت کی تمیز نہیں ہے، دھجیاں بکھیر کے رکھ دی۔ اور پہلی بات مولوی صاحب، آپ اس پرلے درجے کے جاہل ہیں، بکھیر کے نہیں بکھیر کے لفظ ہوتا، آپ کو اردو پڑھنا نہیں آتی۔ خیر، تعجب ہے خدایا۔ اور دوسری بات، تمام شیعی روایت، او اللہ کے بندے، شیعی کچھ نہیں ہوتا، شیعی روایات، یعنی کہ شیعہ مصادر والی روایات انہوں نے لکھی ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے گلدستہ اہل بیت میں شیعہ روایات لکھی ہیں۔ پہلی بات تو شیعی لفظ کا تلفظ ٹھیک کریں۔ دوسری بات، آپ کی اس جہالت کا میں ابھی سارا پوسٹ مارٹم کیے دیتا ہوں۔ ہاں جی، علامہ آلوسی صاحب نے دھجیاں بکھیر کے رکھ دی ہیں۔ وہ پہلی بات تو خدا کی لعنت ہے اس بندے پہ جو قرآن کی آیات کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرے۔ اور دوسری بات، اب ذرا علمی لحاظ سے اس بات کا رد ہو جائے۔ کیا کہہ رہے تھے جی آپ؟ آیا مودت، یہ جی اس کے لحاظ سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی کرنے آئے تھے، صرف یہی بتانے آئے تھے؟
تو آپ اللہ سے جا کے پھٹا لیں اس بات پہ کہ اللہ نے بالآخر قرآن میں اس آیت کو کیوں رہنے دیا, اسے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلط قرار دے کے نکالا کیوں نہیں؟ رسول اللہ نے قرآن میں اس آیت کو کیوں رہنے دیا؟ اور آپ لوگوں کے عقیدے کے مطابق تو قرآن جمع کرنے والے خلفاء حضرات ہیں, تو خلفاء نے اس آیت کو قرآن میں کیوں رہنے دیا؟ آپ کو نہیں, ضد کیا ہے اہل بیت سے, مجھے یہ بتائیں. جہالت ہے. ہاں کرنے آئے تھے رسول یہی بات, اس لیے قرآن میں واضح ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ. اگر یہ کام نہ کیا, اگر علی کی ولایت نہ پہنچائی, محمد رسالت کا کوئی کام نہ کیا, اور اس پہ درجنوں آپ کے گھر کی تفاسیر کے حوالے موجود ہیں. خیر کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. اچھا جی, آیا مودت کے ٹائم اہل بیت نہیں تھے. امپریسو. سورہ شورا کے بارے میں آپ نے کہا دیا وہ مکی سورہ, لیکن مولوی صاحب جہالت اس درجے پہ آپ کی پہنچی ہوئی ہے, آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے علماء نے جنہوں نے قرآن کی بنیادی علوم پر کتابیں لکھی ہیں کیا کیا معاملات اپنی کتابوں میں درج رکھے ہیں. آئیں ذرا عزیزان, یہ کیا ان کی کیا حیثیت ہے, کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. آئیں جو اجلہ مفسرین و محدثین اہل سنت ہیں ان کی کتابیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ یہ معاملہ کلیئر ہو. ٹھیک ہے جی. آئیں, حافظ جلال الدین سیوطی, امام سیوطی کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے جی, الاتقان. حافظ جلال الدین سیوطی کی جو علوم قرآن پر انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے الاتقان, 2 جلدوں میں اس کی. یہ عزیزان جلد نمبر اول میرے ہاتھ میں موجود ہے, صفحہ نمبر 54 پر انہوں نے پورا باب یہاں پر باقاعدہ لکھا ہوا ہے. باب کا نام کیا ہے؟ مکی صورتوں میں شامل مدنی آیات کا بیان. یہ ضروری نہیں ہے مولوی بنیالوی صاحب, آپ کی جہالت کو میں کہتا ہوں سلوٹ ہونا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ اگر مکی سورہ ہیں تو اس میں مدنی آیات نہیں ہو سکتے. جلال الدین سیوطی نے اس کی پاسبلٹی پہ پورا باب مدون کیا اپنی کتاب میں, مکی سوروں میں مدنی آیات کا بیان. بات ہی کچھ نہیں رہے گی پیچھے عزیزان. اور دوسری بات, ترتیب نزولی کے لحاظ سے جو اختلافات ہوتے رہے ہیں قرآن کے جمع کرنے میں, وہ تاریخ کا حساب کی نظر سے نہیں گزرا. اس کا ذکر تو کنایتاً بخاری تک میں موجود ہے. خیر ابھی یہ تحریف قرآن میرا موضوع نہیں ہے, ورنہ میں بہت کچھ کھری کھری سنا کے جاتا. اب رہ گیا آیا مودت کا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنا, پنجتن کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ صاحبان مباہلہ کے ساتھ. تو یہ 100% کلیریفائڈ بات ہے, اور اس موضوع پر کوئی ایک روایت یا کسی مفسر کی تفسیر سے لکھی گئی عبارت نہیں میں پیش کر رہا, پوری کتاب موجود ہے. 700 سال پرانے آپ کے گھر کے امیر کبیر علی حمدانی کی مودت فی القربہ, پوری کتاب موجود ہے اس موضوع پر. علامہ آلوسی نے دھجیاں بکھیری, آپ کے علامہ آلوسی کی بھی ایسی تیسی کر گئے, آپ ہی کے امیر کبیر علی حمدانی, ان کو بھی اب شیعہ کہیں گے, بلکہ آپ کا کیا پتا, آپ جرا کر ہی دیں گے, ہمیں کیا پتا یہ علی حمدانی کون ہے, یہ وہ ہے. وہ بھی میں کلیئر کیے دیتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں علامہ فقیر محمد جہلمی صاحب کی کتاب موجود ہے, حدائق حنفیہ, اہل سنت حنفی علماء پر لکھی گئی یہ اردو میں ایک جامع ترین کتاب, حدائق حنفیہ. اس کتاب میں عزیزان پیج نمبر 351, صفحہ نمبر 351, رقم نمبر 496 میں واضح آپ دیکھ سکتے ہیں میر علی حمدانی کا ذکر موجود ہے, اور ان کی تعریفوں میں زمین آسمان کی طرح کھینچی ہوئی ہیں. حمدان میں دوشنبہ کے روز 12 رجب 714 ہجری میں پیدا ہوئے. مخزن علوم ظاہری, مظہر تجلیات ربانی, عالم عامل, عارف کامل, صاحب کرامات و خوراک عادات تھے. اللہ اکبر, اتنی تعریفیں باندھی جس کی تعریف میں اس نے پوری کتاب لکھی ہے اس موضوع پہ. جی مولوی بنڈیالوی صاحب, ہاں جی بس ان کو بھی شیعہ کہیں گے اب. جہالت. قرآن کی آیات کے بارے میں, اصول تفسیر کے بارے میں آپ جانتے ہی کتنا ہے مولوی صاحب. ممبروں پہ بیٹھ کے اتنے بڑے بڑے نعرے لگانا, وہ ممبروں پہ, یہ ممبر کی ایک ٹریجڈی سمجھ لیں عزیزان کہ ممبر زیادہ تر رہا ہی نا اہل کے حق میں ہے, وہ قابو ہی نا اہل لوگوں کے ہاتھ رہا ہے ماشاءاللہ. یہ ممبر کی ایک ٹریجڈی ہے, ایک افسوسناک تاریخ ہے. خیر اب چلتے ہیں ان کے اگلے اعتراض کے جو انہوں نے مولانا طارق جمیل حافظ اللہ پر کیا ہے. تیسری شرط, مجھے یزید کے پاس لے چلو. اگر یہ خط یزید کے پاس پہنچ گئے اور
اگر یہ ساری حقیقت یزید کے پاس پہنچ گئی اور ان کی صلح ہو گئی، یزید تو ہماری چمڑی ادھیڑ کے رکھ دے گا۔ کوئی ایسا کام کرو حسین یزید کے پاس، انہوں نے راستے میں شبخون مارا، جو راستے میں آیا اسے کاٹتے چلے گئے، اور خطوں کو جلانے کے لیے خیموں کو آگ لگا۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، لعنت اللہ علی القاذفین۔ دیکھیں مولوی بنیالوی صاحب، میں نے جیسا کہ پہلی ویڈیو میں عرض کیا تھا وہی کہتا ہوں، آپ کو کسی اچھے سے مینٹل اسائلم کی ضرورت ہے، کسی اچھے سے مینٹل ہاسپٹل میں اپنا علاج کروائیں۔ آج کل تو سائیکیٹرسٹ بھی ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں، کسی سائیکولوجی کے بڑے پروفیسر سے تو پہلے رجوع کر لیں، چلیں نہیں جانا آپ نے مینٹل ہاسپٹل۔ اتنی بڑی بونگی تاریخ ہی ساری پلٹا کے رکھ دی ہے۔ پہلی بات تو وہ بکواس جس کا ہم سینکڑوں دفعہ جواب دے چکے ہیں، مولا حسین نے کہا مجھے معاذ اللہ یزید کے پاس جانا، تو یہ وہ، اگر یہ کہنا تو پھر جھگڑا کس چیز کا تھا؟ رولا ہی مک گیا۔ کیا حالت ہے یار۔ وہ انہوں نے اس لیے نہیں جانے دیا کیونکہ یزید امام حسین کا مخالف نہیں تھا، پھر جی انہوں نے خیام کو بھی اس لیے آگ لگا دی کیونکہ ہمارے لکھے ہوئے خط خیام کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اگر یہ خط یزید تک پہنچ گئے تو وہ ہماری چمڑی ادھیڑ دے گا، یہ ہے وہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا بکواس ہے یار۔ کوئی کتاب، کوئی کالی پیلی نیلی کوئی کتاب کی عبارت نہیں، پوری کربلا کی سٹوری کو چینج کر کے طارق جمیل صاحب کو شیعہ کہہ کے، وہ اگر شیعہ تو پھر آپ خارجی ہوئے، بلکہ خارجیوں میں بھی بڑے بڑے اپنے آپ میں علم کے دعوے داران پیدا ہوئے ہیں، آپ تو پرلے درجے کے جاہل نکلے مولوی بنیالوی صاحب۔ اللہ ہی جانے اگر وکیل صحابہ ایسے ہوتے ہیں تو پھر میں کہتا ہوں مسلک اہل سنت کا خدا حافظ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان، مجھے زیادہ لمبی یہ باتوں میں نہیں جانا، میں دلائل کی روح سے ان کی بکواس کا رد کرتا چلوں۔ سب سے پہلی بکواس، ایک ایک چیز کی طرف ہم پوائنٹس رکھیں گے۔ انہوں نے خط جلانے تھے، کس لیے خیام کو آگ لگائی گی، سب کلیئر کریں گے۔ پہلے مولا حسین کی شرائط پہ آ جائیں ذرا۔ اچھا، طارق جمیل صاحب نے شیعی روایات ذکر کی ہیں اپنی کتاب گلدستہ اہل بیت میں، شیعہ روایات ہیں، آئیں جی ان سب پہ شیعت کا فتویٰ لگائیں جن کی عبارتیں اب میں پیش کر رہا ہوں، اگر آپ اپنے باپ کے ہیں تو۔ پہلی کتاب آپ کے امام ابن کثیر جو بتاتے خود ناسبی تھا، ان کی یہ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ، یہ جلد نمبر 4 ہے جی، صفحہ نمبر ہے 506، اور یہاں پر دو الفاظ میں روایت موجود ہے۔ جناب عبد الرحمن بن جندب نے عقبہ ابن سمان کے حوالے سے مجھے بتایا۔ عقبہ ابن سمان یہ کون ہے؟ یہ ڈائریکٹ بتاتے خود امام حسین کے غلام ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں مکہ سے شہید ہونے تک حضرت حسین کے ساتھ رہا ہوں، اللہ کی قسم آپ نے میدان کارزار میں جو بات بھی کی ہے میں نے اسے سنا ہے، آپ نے مطالبہ نہیں کیا کہ آپ یزید کے پاس جاتے ہیں، بات ہی ختم ہو گئی۔ مولا حسین نے کہا نہیں، بکواس ہے، جھوٹ، بالکل بکواس۔ عزیزان، دوسری دلیل، اچھا جی وہ یزید سے ڈر رہے تھے کہ یہ خط یزید کے پاس نہ پہنچ جائیں، یہ ہے وہ۔ یار مولوی بنیالوی صاحب، یہ لشکر جمع کرنے کا سارا معاملہ یہ ابن زیاد ملعون کو کہا کس نے تھا؟ یہ سارا کچھ حسین کے آنے پہ مورچہ بندی کا سارا معاملہ کیا کس نے تھا؟ وہ بھی میں دکھاتا ہوں۔ تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 173، کسی شیعہ کی کتاب نہیں دکھاؤں گا، ساری آپ کے گھر کی ہیں۔ ٹاپک کا نام امام طبری نے کیا لکھا ہے؟ یزید کا خط بنام ابن زیاد۔ ٹھیک ہے جی، یزید کا خط، یہ پلے باندھ لیں اپنے آپ۔ یزید نے جواب میں لکھا جو میں چاہتا تھا وہی تو نے کیا، تو نے یہ اب یہ غور کر لیں، اینڈ تک غور کرنا اس پہ، تو نے علاقانہ کام اور دلیرانہ حملہ کیا، مجھے مطمئن و بے فکر کر دیا۔ میں نے تجھ جیسا سمجھا تھا، تیری نسبت جو میری رائے تھی تو نے اپنے کو ایسا ہی ثابت کیا۔ یہ ابن زیاد کی تعریفیں کر رہے یزید، یہ نوٹ کر لیں آپ، یہ ابن زیاد پہ قتل ڈال کے مولا حسین کا یزید کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ نوٹ کریں آپ۔ دونوں قاصدوں کو میں نے بلا کر ان سے کچھ پوچھا، کچھ راز کی باتیں کی، جیسا تو نے ان کے فضل و فہم کے بارے میں لکھا ہے ویسا ہی ان کو پایا، نیکی کے ساتھ ان سے پیش آنا چاہیے۔ اور مجھے خبر ملی ہے کہ حسین عراق کی طرف آ رہا ہے، نگران مقرر کر، مورچے تیار رکھ۔ مولوی بنڈیالوی صاحب، فوج ہی یزید نے بھیجی تھی، آپ کہاں اس فوج کو اسی کے سالار سے ڈرا رہے ہیں؟
جی منڈیالوی صاحب یہ کیا جہالتیں مار رہے ہیں آپ, کس کا وقت ضائع کر رہے ہیں اس طرح کی بکواسات کر کے. طارق جمیل چلیں فار ایگزامپل مان بھی لیے شیعہ, طارق جمیل آپ کی طرح گوار جاہل نہیں ہے, شیعی روایات داخل کی ہیں. عجیب جہالت ہے یار, جتنا ان لوگوں کو ڈھیل دیجیے اتنا ہی سیتا پھل کے منہ والے اٹھ کے اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں. I'm really sorry for my harsh behavior, but this guy deserves it. عزیزان آج کی آخری دلیل, اسی پہ ہماری سیریز اور مولوی کی بکواسات کا اختتام ہوگا. خط جلانے کے لیے یزیدی لشکر نے حملہ کیا تھا قیام امام حسین پہ. اچھا چلیں, یہ مر جائے گا, ساری زندگی اس بات پہ کوئی دلیل پیش نہیں کر سکے گا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصلاً قیام حسین پہ حملہ کرنے کی وجہ کیا تھی. یہ اس کے مہا ناسبی امام ابن خلدون کی, یہ میرے ہاتھ میں تاریخ ابن خلدون مطبوعہ دارالاشاعت, جو ان کا علمی قلعہ ہے بہت بڑا, اس ادارے سے چھپی ہوئی تاریخ ابن خلدون عزیزان, صفحہ نمبر 410. یہاں پر اس میں یہ جلد نمبر 2-3 کمپیریٹو ہے میرے پاس. صفحہ 410 پہ جو ٹاپک لکھا ہے ابن خلدون میں واضح آپ دیکھ سکتے ہیں, خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لوٹ مار. آپ کے شہید ہونے کے بعد, یعنی مولا حسین کے شہید ہونے کے بعد, دشمنوں کا لشکر مال و اسباب لوٹنے کی طرف متوجہ ہوا. ٹھیک ہے جی, اونٹ, اسباب, فرش و فروش, یہاں تک کہ عورتوں کی چادریں چھین لیں. اللہ اکبر. عزیزان میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد کوئی بات رہ جاتی ہے. میں کہتا ہوں ابن خلدون نے صراحت کر دی, خط کا ذکر کہاں ہے کہ خیام میں وہ خط پڑے ہوئے تھے. وہ پھر رب جانے تھے, حسین جانے, پتہ نہیں اس بندے نے کہاں سے روایتوں کو, جاہل مولوی, پتہ ہی کچھ نہیں ہے, گوار انسان. اور موسٹ امپورٹنٹلی پھر یہ کہیں گے جی روایات تو لکھی گئی ہیں, یہ ہے, وہ ایسا ہے, ویسا ہے, ہمارے اکابرین نے اس کی یہ توجیہ, یہ تعویل کی. کوئی تعویل توجیہ یا ہیل حجت چلنے نہیں دوں گا میں. سابق دارالعلوم دیوبند کے سابق محتمم آپ کے حکیم الاسلام مولانا محمد طیب صاحب کی کتاب شہید کربلا اور یزید, انہوں نے یزید کے رد پہ پوری کتاب ہی لکھ ماری ہے کہ یہ سب بے غیرتی جو کربلا میں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی ہے, اس کا ذمہ دار یزید ہے. کئی جگہ یزید کی تکفیر کی اور اس پہ لعنت کی اس کتاب میں. عزیزان بات ہی ختم ہو گئی. ابھی بھی اگر یہ جاہل انسان مولانا طارق جمیل کی اس کتاب گلدستہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین پر اس طرح کی فالتو جرا مار رہا ہے, میرا نہیں خیال کہ ایسے بندے کو اہل سنت کو پروموٹ کرنا چاہیے یا پھر اسے وکیل صحابہ کہنا چاہیے, کیونکہ اسے وکیل صحابہ کہنا یا عالم کہنا خود مسلک اہل سنت و اصحاب رسول کی توہین ہے. ہماری آج کی یہ سیریز اب مکمل ہوئی, انشاءاللہ تبارک و تعالی لوگوں کو مزید آگاہی مل جائے گی کہ یہ شخص کس طرح جھوٹ, جہالت, خیانت, بے دینی اور بے غیرتی کو عام کر رہا ہے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ.